امریکی محکمہ انصاف نے 16 سال کی بندش کے بعد ایک بار پھر وفاقی سطح پر سزائے موت کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں 5 قیدیوں کو سزائے موت دیے جانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس فیصلے کے خلاف عدالتوں میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ امان اظہر سے اس فیصلے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ امان، کیوں 16 سال بعد امریکہ میں سزائے موت کو بحال کیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، یہ جو سزائے موت ہے اس کو 1972 میں جو یہاں سپریم کورٹ ہے، امریکی سپریم کورٹ، اس کے ایک فیصلے کے تحت اس کو بیسیکلی سسپینڈ کیا گیا تھا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک آربیٹریری سزا ہے، یعنی کہ اسوابدیدی سزا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس پر پابندی لگا دی گئی، اور اب 16 سال کے بعد جیسے آپ نے کہا اس کو دوبارہ سے اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ریاستی سطح پر اس طرح کی 29 امریکی ریاستیں ہیں جس میں پہلے سے اس سزا پر عمل ہو رہا ہے، اور پچھلے سال 25 ایسے قیدی تھے جن کو سزائے موت دی گئی امریکہ میں۔ اس کے علاوہ جو یہ بیان سامنے آیا، یہ اٹارنی جنرل ولیم بار کی جانب سے جمعرات کو یہ بیان سامنے آیا، جس میں یہ کہا گیا، موقف اپنایا گیا کہ تمام ریپبلکن اور جو ڈیموکریٹک حکومتیں ہیں ان کے دوران میں جب بھی ان کے دور رہے ہیں تو جسٹس ڈپارٹمنٹ مکمل طور پہ اس بات کے بارے میں کہتا رہا ہے حکومتوں کو کہ اس کو ایک بار پھر شروع کیا جانا چاہیے، اور جو ولیم بار ہیں خود وہ اس کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مظلوم خاندان ہیں جو کہ کسی بھی ہینیس کرائم، خصوصاً قتل جیسے جو جرائم ہیں ان کا نشانہ بنے، ان کے خاندانوں کو ریلیف دینے کے لیے اس سزا پر عمل درآمد کیا جانا ضروری ہے۔ تو وی او اے نے جب اسی حوالے سے تجزیہ کار سے بات کی تو اس کا کیا کہنا تھا، آئیے اس کو سن لیتے ہیں۔ There's no particular call for the death penalty. وفاقی سطح پر سزائے موت کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں جوریز کی طرف سے قتل جیسے سنجیدہ نوعیت کے جرائم پر سزائے موت دی گئی ہے، اور اٹارنی جنرل کو ایسا کرنے سے کوئی قانون نہیں روکتا۔ بہت ممکن ہے کہ اس فیصلے کے باعث فوری طور پر کئی قانونی چیلنجز پیدا ہوں، جیسے پہلے سے موجود طریقہ کار اور سزائے موت کے منتظر افراد سے متعلق دونوں کے اعتبار سے میرا خیال ہے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ 5 کیس اس کے لیے تیار ہیں۔ The Attorney General today said 5 cases are ready. تو امان، کیا اس فیصلے کے کوئی سیاسی محرکات بھی ہیں؟ جی، اس فیصلے کے اوپر ابھی تک 4 ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس کی جانب سے جو ہے وہ فوری طور پر ریئیکشن آیا ہے، اور چاروں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس ہیں۔ کمالا ہیرس اس میں شامل ہیں، اس کے علاوہ ڈائن فائنسٹائن ہیں، برنی سانڈرز ہیں، اور الزبتھ وارن ہیں، جن کا ایک موقف یہی ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ غلط ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر مؤثر ہے، اور یہ کہ امریکہ کو بحیثیت فرسٹ ورلڈ کنٹری اس سزا کو ختم کرنے کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ اس کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کیا جانا چاہیے۔ جی تھینک یو امان اظہر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔